اور اس وقت وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں. مریم صاحبہ بہت شکریہ. مریم صاحبہ انتہائی افسوسناک ہم دیکھ رہے ہیں پشاور میں جو یہ دھماکہ ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد ہے زخمیوں کی. سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جی میں بہت ہی غمزدہ دکھی دل کے ساتھ اس اندھوناک واقعے کی مذمت کرتی اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں اس کی مذمت کروں کہ جس طرح آج کا واقعہ اور جس تعداد میں زخمی ہیں اور شہید ہو رہے ہیں لوگ جو زخمی ہیں. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہت ہی دکھی واقعہ ہے, لیکن جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے لے کر 2018 تک پوری قوم ایک پیج پر یک زبان ہو کر دہشت گردی کے خلاف ایک عزم کیا تھا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی قیادت میں. آج اسی عزم کی ضرورت ہے. 2018 کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ تمام صوبوں کی ایتھکس کمیٹیز موجود تھی. نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹیشن میں تھا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور صوبوں کے اندر بنانے کے لیے پورا پیرسٹرمیلیا کی ہدایت جو کہ پنجاب میں ہنگامی بنیادوں پر بنایا. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا ڈیٹا کہتا ہے, میں کسی بھی اس وقت کوئی میں سیاست سے بات نہیں کروں گی کسی قسم کی بھی, اسی وجہ سے جو سلسلہ 2018 میں ٹوٹا تھا کیونکہ جب تک صوبے اور وفاق اکٹھے ہو کر اس عزم کے اوپر کام نہیں کرتی کیونکہ دہشت گردی کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا. خیبر پختونخوا کی دہشت گردی باقی صوبوں کا میں اس کا امپیکٹ یہ وداؤٹ بارڈر یہ چیزیں سلسلہ چلتا ہے, لیکن اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہیں, جو پولیس ہے, اس کی کیپیسٹی, ہیومن ریسورس, ٹیکنالوجی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پنجاب کا لاہور کا سیف سٹی پروجیکٹ تھا وہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے کہ کس طرح اس نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو, ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا. پھر سی ٹی ڈی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا پورا پیرافرنیلیا, اس کا انفراسٹرکچر, اس کی ٹیکنالوجی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایتھکس کمیٹی مانیٹر کرتی تھی کہ آج کتنے کومنگ آپریشن ہوئے ہیں, آج کتنے واقعات ایسے ہوئے جو کہ دہشت گردی جس سے اوائڈ کی جا سکتی ہے. پورا ایک میکینزم موجود تھا جس کا سلسلہ 2018 میں ٹوٹ گیا اور جس کا امپیکٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کس طرح دہشت گردی پچھلے 2-3 سال سے اپنا سر اٹھا رہی ہے, دوبارہ سے ان کو تقویت حاصل ہو رہی ہے. اور یہ صرف جو بزدل دہشت گرد ہے وہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے یہ اس قسم کے واقعات کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ پھر اسی عزم کی ضرورت ہے, اسی جذبے کی ضرورت ہے. کچھ ہفتہ پہلے نیشنل سیکورٹی کمیٹی, پھر ایک سیکورٹی کمیٹی میٹنگ اور پھر ایک نیکٹو کے اوپر میٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ان تمام چیزوں کا پورا ایک مریم صاحبہ قطع کلامی کی معذرت. وفاق کی جانب سے تو مستقل کہا جا رہا ہے, جیسے ابھی ہم نے دیکھا وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم فوری طور پر تعاون کریں گے صوبوں کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے صوبوں کو انوالو کیا جائے گا ان تمام تر صورتحال کو روکنے کے لیے؟ ان کو کہیں تو روکنا ہوگا کیونکہ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ صوبوں کو روکنا ہوگا اور وفاق کے لیول کے اوپر پرائم منسٹر نے, میں جو بات مکمل کر رہی تھی, نہ صرف ہدایت جاری کی ہے بلکہ یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جہاں جہاں گیپس ہیں صوبے اس کا جائزہ لیں, چاہے وہ ہیومن ریسورس ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ اکوپمنٹ ہے, چاہے وہ کسی قسم کا انفراسٹرکچر ہے, پیرافرنیلیا ہے جو دہشت گردی کے واقعات کو روک سکتا ہے. اور صوبوں کو فنڈنگ کی ہدایت دی ہنگامی بنیادوں کے اوپر. آپ کو پتہ ہے اس وقت اکنامک سچویشن جو ہے, مگر اس کے اوپر ہر قسم کا کمپرومائز نہ کیے بغیر یہ سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اب صوبوں میں یہ وجوہات جو ہیں, یہ وہاں کے جو انتظامات ہیں, انفراسٹرکچر ہے, پیرافرنیلیا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو نیشنل کوہیژن اور نیشنل لیول کے اوپر جو کوآرڈینیشن ہے اس کے فقدان کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے, جس کی وجہ جو پچھلے جو منقطع ہوا تھا 2018 کے بعد اس کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں سالوں لگتے ہیں اس کو جوڑنے میں, اور اس کی جو کوآرڈینیشن کا جو ٹوٹتا ہے اس کا ایک پورا کوآرڈینیشن کا سسٹم میکینزم, تو اس طرح پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں جس کا قوم. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس عزم کی دوبارہ ضرورت ہے کیونکہ جان اور مال جو ہے وہ ہر شخص کی اس کی حفاظت آئینی حق ہے, اور ہم کو قوم کو ایک دفعہ پھر اسی عزم کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اکٹھا ہونا پڑے. بالکل نیشنل لیول پہ کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. مریم صاحبہ, نگراں حکومت سے وفاقی حکومت رابطے میں ہے اس پورے معاملے پر؟ دیکھیں, نگراں حکومت کو تو 7 دن ہوئے اور اس سے پہلے جتنی سیکورٹی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں خیبر پختونخوا نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اور میں نے پہلے کہا کہ میں سیاست نہیں کرنا چاہتی, نہ میں سیاسی کوئی بات کروں گی, لیکن یہ حقائق جو ہیں یہ جو صوبوں کی ذمہ داری, سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ, پولیس کی جو
कैपेसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैराफर्नेलिया है, वो तमाम चीजें जो हैं उसका होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके ऊपर जो मैं अवॉइड ही करूंगी कोई ऐसी बात करते हुए, क्योंकि आज एक बहुत अफसोसनाक दिन है, बहुत ही अफसोसनाक दिन है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसके बावजूद मरियम साहिबा, जब हम देख रहे हैं कि पेशावर जैसा एक शहर, वो भी पुलिस लाइंस जहां पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है, हसास इलाका ये है, ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि ऐसे में शहरी भी और अवाम भी बड़ी तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं। देखो बिल्कुल आपने सही कहा, और जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि सिक्योरिटी लैप्सेस जो होते हैं ना, वो उन गैप्स की वजह से होते हैं जो मौजूद नहीं होते। अब अगर सीपीडी डिपार्टमेंट नहीं है और पुलिस की कैपेसिटी पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है, अब पूरा पैराफर्नेलिया कॉम्प्रोमाइज है, पूरे ह्यूमन रिसोर्स कॉम्प्रोमाइज है, टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज है, जो इन तमाम गैप्स को पूरा करती है, तो खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इसी किस्म के वाकयात होते हैं। लेकिन इनके ऊपर काबू पाने के लिए एक फोकस की जरूरत होती है, प्रायोरिटी की जरूरत होती है, उन तमाम चीजों के एहसास की जरूरत होती है। और यही वो वजूहात हैं जो 2013 से 18 तक जब थी, तो दहशतगर्दी की कमर तोड़ी गई, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया गया, पूरी कौम को बगैर तफरीक के, उस वक्त भी सियासी इख्तलाफात थे, धरने पे लोग बैठे हुए थे, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ मैं एक टेबल पे सबको लेकर आऊंगा, तमाम वफाक की इकाइयों को सबको लेकर आऊंगा, कोऑर्डिनेशन के साथ एथिक्स कमेटी को उस सूबे में जाकर शेयर करते थे, हर जगह को मॉनिटर करते थे, तमाम सूबाई वजीर आला को बिठाकर करते थे, रेंजर्स को बिठाकर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बिठाकर, पूरे पैराफर्नेलिया को बिठाकर करते थे। ये तिनका करके जुड़ता है पूरा सिस्टम, और उसके बाद उसका मुकाबला किया जाता है। लेकिन अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दे दी थी 3-4 हफ्ते पहले कि कोई भी गैप है, किसी किस्म का कोई, हम बिला तफरीक सबकी असेस करेंगे, चाहे वो फंडिंग हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो, अपनी अपनी चीजों को, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को, टेक्नोलॉजीज को, गैप्स को पूरा करें। ठीक है, मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी, शेयर कर रही थी अपने तासुरात इस अफसोसनाक वाक़े पर। बहुत शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया।